لیکن روح نکل ہی نہیں رہی ہے. باپ سے پوچھا رہے تمہارا بیٹا ہے بتاؤ آخر کیوں روح نہیں نکل رہی ہے؟ اتنی دعا ہو رہی ہے، اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ تڑپ رہا، روح نہیں نکل رہی ہے. کہ جب بھی بیوی اور ماں کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ بیوی کی طرفداری میں ماں کو تماچا رسید کرتا تھا. آج اس کا نتیجہ ہے کہ آنکھ باہر آ رہی ہے، 1 ہفتے سے رگڑ رہا ہے ایڑیاں، موت نہیں آ رہی ہے. 2-4 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. ماں اور بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تم کو اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا. بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے، چپ چاپ سن رہا ہے. جب سنتے سنتے رہا نہیں گیا تو کھڑا ہو کر کے کہتا کاش کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دسترخوان بچھا، ترکاری آئی، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا تو ماں کو ڈانٹ رہا، تو بڈھی ہو گئی ہے، تجھے ترکاری پکانے کے لیے نہیں آتا. تو ماں نے کہا مجھ سے کیوں خفا ہو رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا. کہ اسی لیے تو سوچ رہا تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ پا رہا ہوں. تو ماں نے کہا کہ 1 نمبر کا جورو کا غلام ہے. ماں باپ سے زیادہ ساس سسر پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ڈس بریک مار کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ چوری پکڑی نہ جائے. پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گنوار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گنوار بیٹا. مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹاں، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹاں، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹاں، مائے باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا. ایک بات یاد رکھ لیجئے، عورتوں کے حوالے سے پیغام شروع ہو رہا ہے. 2 پیغام پر عورت کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. 10 منٹ کے لیے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا. اپنی بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے. اس میں بہت بڑی سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے. جب آپ کی بیٹی پڑھ لکھ کر کے سسرال جائے گی تو ٹوٹی پھوٹی سسرال کو جنت بنا دے گی. بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں بیٹی، دوسری منزل میں بیوی، تیسری منزل میں ماں، چوتھی منزل میں ساس. جب آپ کی بیٹی بہت اچھی ہوگی تو اچھی بہو بھی ہوگی، اچھی ماں بھی ہوگی، اچھی ساس بھی ہوگی. بہت دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکال رہا ہوں. نمونہ آپ کی خدمت میں آئینے کی طرح لے کر کے آ رہا ہوں. اپنا بیٹا پیدل چل رہا ہے، سوتیلا بیٹا گود میں. لوگوں نے تعریف کیا ماں ہو تو ایسی ہو، سوتیلی ہو کر کے بھی گود میں سوتیلا بیٹا کو لے کر کے چل رہی ہے، اپنے بیٹا کو پیدل چلا رہی ہے. تو اس کا جواب سنیے. اپنے بیٹے کو پیدل لے کر کے چل رہی ہوں، سوتیلے بیٹے کو گود میں لے کر کے چل رہی ہوں، اس لیے تاکہ یہ اپاہج ہو جائے، چلنے کے لائق نہ رہے. دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی. ایک عالم کی بیوی جاہل تھی. اس نے کہا کہ کمبخت کہیں کی، تو کمبخت کی کمبخت ہی رہی، تیری اصلاح نہیں ہو سکی، تو انسان نہیں بن سکی. تو بیوی کہتی کمبخت تو نہیں ہے، کمبخت میں نہیں ہوں، کمبخت تو ہے. میں جاہل ہو کر کے عالم کے نکاح میں ہوں، کمبخت کہاں؟ تو عالم ہو کر کے جاہل کے نکاح میں ہے، تو اس سے بڑا کمبخت کون ہوگا؟ ایک آدمی مارے غصے میں کھڑا ہو کر کے کہتا 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق،
پہلے دروازے سے نکل جاؤ، لڑکی کھڑی ہے جانے کا نام نہیں لے رہی، پھر کہتا 100 طلاق، 1000 طلاق، 1 کروڑ طلاق، یہ طلاق پہ طلاق دے رہا ہے، عورت تن کر کے کھڑی ہے، کہہ رہے بھائی کیا معاملہ ہے، تو عورت ہے کہ پتھر ہے؟ کہ تو طلاق دیتا رہا، میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ اورنگزیب بادشاہ کے دربار میں ایک عورت آئی، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے 4 مردوں سے شادی کیا ہے۔ تو بادشاہ نے بلا کر کے کہا کہ اے کمبخت عورت، تو نے عورت ہو کر کے 4 مرد سے نکاح کر لیا؟ تو کہا کہ کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی پچھلا، قاری مدنی آنے والے ان کا بیان سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ تو کہا یہ مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ کہا میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو میں حلوہ پوری کھا رہی تھی۔ کہا کم بختی کے ماری جاؤ، آئندہ پورا خطاب سننا، ادھورا خطاب مت سننا۔ 4 بیوی ہے، بادشاہ کو معلوم کرنا ہے کہ پڑھی لکھی کون ہے، تو پہلی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اللہ اکبر، بڑا خوش ہوا۔ دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ بیوی بھی بہت نفیس ہے، تجربہ رکھتی ہے، مطالعہ ہے۔ تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، کہا میڈم صبح ہو رہی ہے؟ کہا ہو رہی ہے۔ اس میں کیا دقت ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ خوبصورت پیغام پردے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرد پائجامے سے، عورت پردے سے باہر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ بس دوسرا پیغام آ رہا ہے پردے کے حوالے سے، اس کے بعد بیٹی کو نصیحت کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا اور میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ میں اتنا بیمار تھا کہ آپ کے جلسے میں آ ہی نہیں سکتا تھا، میری آواز بیٹھ گئی تھی۔ جب سے سب سے بڑا ہتھیار ہے آواز، وہی میرے پاس نہیں، لیکن آپ لوگوں کی دعا کام آ گئی۔ شاید قاری مدلی صاحب آ رہے ہیں، دامت برکاتہم، ان کی کوئی کرامت ہوگی، میں آپ کے یہاں مہمان بن گیا، آپ ہمارے میزبان ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے، کل کے جلسے کو اللہ قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جو عشق اور محبت ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں